پیشیوں سے عبرت اور سبق نہیں لیتے، وہ تو بس یہی سمجھتے ہیں یہ جانور ہیں اور یہ گھاس کھا رہے ہیں اور دودھ دے رہے ہیں اور ان کا گوشت کھایا جا رہا ہے، بس وہ یہی ظاہری فائدے دیکھتے ہیں، اور اصل اس کے اندر جو ہمارے لیے سبق رکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانی رکھی گئی ہے، اس طرف کافی لوگ توجہ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ان مویشیوں میں عبرت ہے، سبق اور نصیحت ہے۔ کیسے؟ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونہ، اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبناً خالصاً، دودھ خالص۔ کس بات سے خالص؟ گوبر اور خون کی آمیزش سے۔ دیکھیں، جانور گھاس کھاتا ہے، اس گھاس کے نتیجے میں اس کے پیٹ میں گوبر بھی بنتا ہے، خون بھی بنتا ہے، اور جو زائد مواد ہوتا ہے وہ گوبر اور پیشاب کی شکل میں، اور باقی کچھ خون بنتا ہے، کچھ دودھ بنتا ہے، ایک ہی جگہ سارا کچھ۔ لیکن پھر یہ ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، جیسے فلٹر لگے ہوتے ہیں نا، فلٹر میں جو کام کی چیز ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، باقی الگ ہو جاتی ہے۔ اب جو زائد فضلات ہیں اس کے، یعنی گوبر ہے، پیشاب ہے، وہ اپنے اپنے مخرجوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو خون ہے وہ خون کی نالیوں میں چلا جاتا ہے، اور جو دودھ ہے وہ تھنوں میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ اس دودھ میں نہ تو خون کی کوئی رنگت ہوتی ہے، اور نہ ہی گوبر کی اور پیشاب کی کوئی بدبو شامل ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں سے، گوبر سے اور خون سے، حالانکہ ان کے درمیان میں سے کہا گیا من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، اسی میں سے نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے صاف شفاف اسے کر دیتا ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی۔ یہ کتنا بڑی اللہ کی قدرت اور اللہ کی کاریگری ہے۔ پہلے تو یہ بنتا کیسے ہے؟ حالانکہ انہوں نے گھاس کھایا ہے، اور اسی گھاس کو انہوں نے جگالی کی، چبایا، جگالی کی، پیٹ میں گیا، ہضم ہوا، تو اس میں کوئی دودھ نہیں ہے، کوئی مٹھاس نہیں ہے، کوئی لذت نہیں ہے۔ اب اسی کے رس میں سے یہ دودھ تیار ہو گیا، اور پھر سارا کچھ اکٹھا ہے، پھر اس میں سے الگ کیسے فلٹر کیا اسے کہ بالکل خالص بن گیا۔ تو اللہ کی عظیم قدرت ہے، اس لیے کہا کہ جانوروں میں تمہارے لیے عبرت یعنی سبق ہے، نصیحت ہے۔ اسی لیے ان کے ظاہری فوائد نہ دیکھو، بلکہ ان سے آگے بڑھ کے سوچو۔ عبرہ عبور سے ہوتا ہے کسی چیز کو عبور کرنا، اس سے آگے عبور کر کے اس سے آگے سوچو کہ یہ کر کون رہا ہے، کتنا قدرت ہے اس کی، کس کی کاریگری سے یہ ہو رہا ہے۔ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے۔ کیا پلاتے ہیں؟ لبناً خالصاً، دودھ خالص، سائغا للشاربین، جو حلق سے آسانی سے اترنے والا ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ سائغ کہتے ہیں جو چیز حلق سے آسانی سے اتر جائے۔ کوئی چیز ہوتی ہے گلے میں اڑ جاتی ہے اور وہ جلدی گزرتی نہیں ہے، گلے کو لگتی ہے، یا کوئی چیز پھنس جاتی ہے، اس کے لیے پھر اوپر سے پانی پینا پڑتا ہے۔ لیکن دودھ یہ گلے سے آسانی سے حلق سے اترتا ہے پینے والوں کے لیے، یعنی ایک سلیس منع کریں گے کہ پینے والوں کے لیے یہ خوشگوار ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور قدرتوں کا بیان ہو رہا ہے اور نعمتوں کا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ،
اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، بناتے ہو تم اس سے سکر اور رزق اچھا، دو چیزیں بناتے ہو، کھجوروں سے بھی اور انگوروں سے بھی، ایک تو سکر بناتے ہو، دوسرا اچھا رزق بناتے ہو۔ سکر کیا ہوتا ہے؟ اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ایک میٹھا مشروب بناتے ہو، جسے رس کہہ سکتے ہیں، میٹھا رس بناتے ہو ان سے۔ اور یہ کھجوروں سے، انگور سے پہلے دور میں نبیذ بناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پانی میں یہ چیزیں ڈال دیں اور پھر کچھ وقت پڑی رہی، جب پانی میں وہ گھل گئیں، نرم ہو گئیں، تو پھر ان کو ہاتھ کے ساتھ مل لیا، پھر اسے نچوڑ لیا، اور پھر جو پانی ہے وہ اس میں سارے اجزاء مل گئے، ان کے مٹھاس ہو گیا، تو اسے نبیذ کہتے تھے۔ اور یہ بڑا مفید شربت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں یہ تو چلتا تھا، یہی پیتے تھے وہ۔ تو ایک تو اس کا معنی یہی ہے سکرن، میٹھا مشروب، رس، اور دوسرا معنی اس کا شراب بھی کیا گیا ہے، سکر، نشہ آور چیز، شراب، اس سے تم شراب بناتے ہو۔ اب دیکھیں، تذکرہ نعمتوں کا ہو رہا ہے اور اس میں شراب کا ذکر کیا، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب شراب حلال تھی۔ اب جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، اس وقت حلال تھی، تو اسی لیے کہا کہ تم اس سے شراب پیتے ہو، شراب بناتے ہو۔ لیکن بعد میں شراب کی حرمت آ گئی تھی، تدریجاً حرمت آئی۔ پہلے اس کے نقصانات بتائے گئے سورۃ البقرہ میں کہ اس میں نقصان زیادہ ہیں، فائدے تھوڑے ہیں، اور پھر کہا گیا کہ جب شراب پی ہوئی ہو تو نماز کے قریب نہیں آنا۔ اب اس سے کچھ نفرت ہوئی کہ ایسی چیز ہے نماز سے دور کرتی ہے۔ پہلے نقصانات بتائے گئے، نفرت دلائی گئی، اور پھر ایسے رفتہ رفتہ تدریجاً پھر اس کی حرمت آ گئی قیامت تک، پھر اسے رجس کہہ دیا گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، کہ یہ شراب، جوا، اور والانصاب، اور یہ جو بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر، یہ سب رجسن، یہ پلید ہیں۔ اب جیسے قسمت معلوم کریں نجومیوں کے ذریعے، تیروں کے ذریعے، اور جیسے یہ بت ہیں، جیسے جوا ہے، ویسے شراب اس کے ساتھ چاروں کو اکٹھا شامل کیا ہے۔ رجسن، یہ پلید ہے، من عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ۔ اور آخر میں اگلی آیت میں فرمایا فہل انتم منتہون، ان سے رک جاؤ۔ حضرت عمر نے جو یہ آیت سنی کہا انتہی نام، رک گئے، بس جو ہی سنا فوراً رک گئے۔ تو یہ پہلے کی بات ہے کہ جب شراب ابھی حلال تھی تو کہا تم انگوروں سے اور کھجوروں سے شراب بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور اچھا رزق بناتے ہو، اور اس سے مراد پھر کھانے کی چیزیں ہو گئیں کہ ان کو ویسے کھاتے ہو اور ان سے اور کوئی چیزیں کھانے کی بناتے ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تم ان دو چیزوں سے رس بھی پیتے ہو، پینے کی چیزیں بھی ان سے حاصل ہوتی ہیں، کھانے کی چیزیں بھی حاصل ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے عقل مند لوگوں کے لیے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک مٹی سے اور ایک پانی سے کیسے یہ اتنا میٹھی چیزیں اور لذیذ چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف۔ یہاں وحی سے مراد الہام ہے۔ وحی کا لفظ الہام پر بھی بولا جاتا ہے۔ ایک تو وحی ہوتی ہے نا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ وحی لے آئے اللہ کی۔ ایک وحی کا معنی ہوتا ہے الہام، دل میں بات ڈالنا، اس پر بھی عربی میں وحی کا لفظ بول دیتے ہیں۔ تو یہاں اسی معنی میں ہے
کہ واہی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا پیغام دے کے، بلکہ یہاں مطلب ہے کہ شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال دی۔ اچھا، یہ نحل، شہد کی مکھی، یہ اسی لفظ سے اس پوری سورت کا نام سورت نحل رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب نمونہ ہے۔ شہد کی مکھی، اس کا ذکر آگے ہو رہا ہے۔ الہام کیا، دل میں بات ڈالی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے، کیا؟ انت تخرجی، کہ بنا تو، من الجبالی بیوتن، پہاڑوں سے گھر، ومن الشجری، اور درختوں سے، ومما یعرشون، اور ان جگہوں سے اور ان چیزوں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں، اونچی اونچی جگہیں بناتے ہیں، یعنی ان چیزوں میں تو اپنے گھر بنا، پہاڑوں میں، درختوں میں، اور لوگ جو اوپر کوئی چھپر بنا لیتے ہیں، کہ اونچی اونچی جگہیں بنا لیتے ہیں، ان میں تو اپنے گھر بنا، یعنی اپنے چھتے بنا۔ یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی شہد کی مکھی کے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھا تو ہر قسم کے پھلوں میں سے، فسلکی سبل ربک ذللا، پس چل اپنے رب کے راستوں پر جو آسان کیے ہوئے ہیں، یخرج من بطونہا، نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے، شراب، ایک مشروب، مختلف الوانہ، مختلف ہوتے ہیں اس کے رنگ، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، جو اللہ کی قدرتوں میں، اللہ کی قدرت کے نشانات میں جو غور و فکر اور تدبر کرتی ہے، ان کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ اب دیکھیں یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ شہد کی مکھی، چھوٹی سی مکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ چھتے بنانے ہیں۔ اب اس کا چھتا ہی دیکھ لیں، کیسی کاریگری اور کیسی اس میں انجینئرنگ ہے، اور کیسے ایک ہی طرح کے مسدس گھر ہوتے ہیں، 6 کونوں والے، سارے گھر برابر ایک جیسے، اور پھر اتنا مضبوط بناتی ہے کہ وہ کیسے چپکے ہوتے ہیں، نیچے جتنا وزن ہے، شہد کا وزن ہے یا جو ہے، اور جتنا ہوائیں چلتی ہیں، ٹہنی ٹوٹ کے گر جائے گی لیکن چھتا نہیں گرے گا، وہ چمٹا رہے گا۔ پتہ نہیں کس چیز سے، اور کتنا مضبوط اور کتنا برابر، کتنا کاریگری سے یہ چیز بناتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے۔ اب اس سے پھر اللہ کی قدرت دیکھیں، پھر اللہ کی کاریگری کتنا بڑی ہے کہ اس کے سکھانے سے جو بنا رہے، پھر وہ کیسا ہے۔ ایک چھوٹا سا دماغ، کتنا نقطے جتنا دماغ ہوگا شہد کی مکھی کا۔ اب دیکھیں، اگر دنیا میں کوئی شخص کوئی فیکٹری لگاتا ہے، کسی چیز کی، جوس کی فیکٹری کہہ لو یا کسی بھی چیز کی، اب کتنا اس فیکٹری کو لگانے کے لیے اور اس کو بنانے کے لیے، پھر اس کو چلانے کے لیے کتنا ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور کتنا انجینئرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کیسے پھر بھی اس میں کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، پھر خرابیاں ہو جاتی ہیں، پھر اور پھر یہ جو انجینئر ہیں یا ورکرز ہیں اس کو چلانے والے، کتنا پھر ان کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اس فیکٹری کو بنائیں اور چلائیں۔ لیکن پھر بھی جو چیز ان میں بنتی ہے وہ شہد جیسی تو نہیں ہوتی۔ شہد کتنا مفید اور کتنا شفا، اور جو مصنوعی چیزیں ہیں باقی وہ جیسی نہیں ہوتی، نہ تو ان کی افادیت اتنا ہے، اور نہ ہی وہ اتنا دیر پا ہوتی ہے، وہ ان کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ خراب ہونے لگ جاتی ہے، لیکن شہد وہ خراب ہوتا ہی نہیں ہے۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر ان چھتوں میں بھی پھر کیسے وہ خانے الگ الگ ہوتے ہیں، اس کے اپنے رہنے کے کھانے الگ ہیں،
اور پھر ان کے بچوں کے گھر الگ ہیں، اور پھر شہد کے گھر الگ ہیں، اور پھر کیسے اس میں وہ پیکنگ ہوتی ہے اس کی کہ وہ بہتی نہیں رہتی، حالانکہ ایک مائع ہے، ایک بہنے والا مادہ ہے، لیکن وہ اتنا سیل اور اتنا پیک اور اتنا محفوظ ہوتا ہے، نہ تو اس پہ مکھی مچھر بیٹھتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ بہتا ہے، محفوظ کھڑا ہوتا ہے اور بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے۔ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی کو یہ پڑھا دیا ہے، یہ سکھا دیا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے اس میں۔ تو اسی لیے فرمایا، پھر اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ الہام کیا، دل میں بات ڈالی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے کہ بنا تو پہاڑوں سے گھر اور درختوں سے اور ان جگہوں سے جو لوگ چھتے بناتے ہیں، چھپر بناتے ہیں، ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھا تو ہر طرح کے پھلوں سے۔ اب یہ ہر طرح کے یہ پھل چوستی ہے اور پھول چوستی ہے، اور ان کے پھر ہر پھل کے ہر پھول کے اپنے اپنے فوائد ہوتے ہیں، کوئی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ چوس کے آتی ہے اور اس میں وہ شہد ڈالتی ہے اپنے منہ سے۔ اور آج کل تو پھر ملاوٹی کام بھی ہو گیا ہے، وہ سنا ہے میں نے کہ وہ چینی رکھ دیتے ہیں شیرہ، اور جو فارمی شہد ہوتی ہے تو وہ شیرے کو چوس چوس کے وہی اس میں سٹور کرتی ہے اور وہ شہد کے نام پہ بن جاتا ہے۔ ہاں، تو واللہ عالم حقیقت کیا ہے، پر سنا ایسے ہے کہ جو فارمی شہد ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، بس وہ شیرہ ہی ہوتا ہے، بس وہ اس کے مشین کے اندر سے گزار کے وہی شیرہ پھر باہر آ گیا۔ اور بہرحال چاہے اس کی کچھ نہ کوئی تاثیر بن بھی جائے اس کے اندر سے گزرنے کی وجہ سے، لیکن وہ تاثیر تو پھر بھی نہیں ہو سکتی جو پھولوں کا اور مختلف جڑی بوٹیوں کا رس چوس کے جو شہد بنتا ہے، وہ تاثیر تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ فصلوں کی سبولا ربی کی ذلولا، پس چل تو اپنے رب کی راہوں پر، اپنے رب کے راستوں پر جو آسان کیے ہوئے ہیں۔ آسان کیے ہوئے کیوں کہا؟ کہ دیکھیں یہ شہد کی مکھی یہ ان پھولوں کا اور جڑی بوٹیوں کا رس چوسنے کے لیے پتہ نہیں کتنا کتنا میلوں کا سفر کر کے جاتی ہے، روزانہ صبح نکلتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اندھیرے میں، ابھی اندھیرا ہوتا ہے کچھ، یہ نکل جاتی ہے، اور پتہ نہیں کتنا میل سفر کر کے جاتی ہے، اور سفر کی کتنا مشکلات اور اس کے ٹیڑھ پن اور اس کی کتنا پگ ڈنڈیاں، اور پھر اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ کسی اور چھتے میں چلی جائے، نہیں، بلکہ اپنے ہی چھتے میں آئے گی، اور کتنا سفر طے کر کے میلوں کا، اور پھر واپس آسانی سے آ جائے گی۔ یہ کس نے اس کے لیے آسانیاں کی ہیں؟ اللہ نے، ذلولا، اس نے یہ راستے اس کے لیے آسان بنا دیے ہیں، وہ بھولتی نہیں ہے کہ راستہ بھول جائے کسی اور جگہ چلی جائے۔ یخرج من بطونها شراب، نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے مشروب، مختلف الوانہ، مختلف ہوتے ہیں اس کے رنگ۔ مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جو پھول چوستی ہے نا، انہی کی رنگت کا زیادہ اس میں اثر ہوتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اللہ نے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں میں شفا رکھی ہے، ایک حجامہ، سنگی لگانا جسے کہتے ہیں اردو میں، پچھنے لگانا، اور داغنا، لوہا گرم کر کے، سریکیج کیا آتے ہیں، ٹھمبڑا، ہاں، تو داغنا، اور تیسرا شہد۔ لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے روکتا ہوں کیونکہ تکلیف دہ کام ہے بہت۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مریض لایا گیا، بھئی اس کو موشن ہے، آپ نے میں شہد پلاؤ۔ وہ گئے، شہد پلایا، موشن بڑھ گئے، وہ پھر آ گئے، جی اس کے تو موشن میں اضافہ ہو گیا ہے، فرمایا پھر شہد پلاؤ۔ وہ چلے گئے، شہد پلایا، اور زیادہ موشن،
تو انہوں نے سمجھا بھی شہد کی وجہ سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے، وہ پھر آ گئے، اے اللہ کے رسول موشن تو اور بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے، تمہارے اس آدمی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اللہ نے سچ کہا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ سچا ہے اور اس کا پیٹ جھوٹا ہے۔ یعنی جھوٹے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ جھوٹ تو زبان سے بولا جاتا ہے نا، مطلب اس کا پیٹ ابھی خراب ہے، یہ جو نکل رہا ہے نا، یہ فاسد مواد جو اکٹھا ہو گیا تھا نا، جو زہر بھر گیا تھا، یہ وہ نکل رہا ہے، پھر جاؤ شہد پلاؤ۔ انہوں نے پھر شہد پلایا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اصل میں وہ جو فاسد مواد تھا وہ اور زیادہ نکلنا شروع ہو گیا تیزی سے، انہوں نے سمجھا بیماری بڑھ رہی ہے، فرمایا فیہ شفاء للناس، اللہ سچا ہے، اس میں شفا ہے، پھر پلاؤ، پھر پلایا، شفا ہو گئی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔